السلام علیکم. ہم سورہ والضحیٰ کر رہے ہیں. سورہ والضحیٰ کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پہلی 3 آیتیں پڑھی تھیں، ان کا ترجمہ دیکھا تھا. اب اگلی 2 آیتیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. یہ وا جو ہے اور کے لیے، یہ لام زبر لا جو ہے لازمن کے لیے بھی آتا ہے. یہ ہم پہلے کئی آیتوں میں دیکھ چکے ہیں. اور لازمن آخرہ، آخرہ کا مطلب آئندہ. اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. یہ آخرت اور یہاں اولا ہے، اولا اور آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور لازمن آئندہ کا وقت، خیرن، خیرن کا مطلب اچھا. یہ ہم کہتے بھی ہیں کہ بھئی اللہ تمہیں خیر و برکت دے. خیر کا مطلب اچھا، بھلائی. تو اچھا یا بھلا. لکا، لام زبر لا واسطے یا لیے، کاف زبر کا تیرے. اور لازمن آئندہ کا وقت بھلا ہے، اچھا ہے، واسطے تیرے. من کا مطلب فرام، سے. کس سے؟ الاولا، اولا کا مطلب اول، پہلا، گزشتہ. گزشتہ آپ کا جو آئندہ کا وقت ہے وہ آپ کے گزشتہ وقت سے بہتر ہوگا. اور لا لازمن سوفا، سوفا مستقبل کے لیے آتا ہے. ول، شیل، شوڈ، وڈ، مائٹ. تو یہ جو مستقبل کے جتنے بھی ایکسپریشن ہیں ان میں سوفا آتا ہے. تو سین بھی آتا ہے لیکن وہ کسی آیت میں آئے گا تو ہم یعنی اس کی شارٹ فارم سین ہے اور فل فارم جو ہے وہ سوفا ہے. تو سوفا کا مطلب فیوچر، یا کہہ لیں کہ مستقبل قریب. اردو میں ہم کہتے ہیں ان قریب. اور لازمن ان قریب. یعطیکا، یہ یعطیکا ایک لفظ ہے لیکن اس کے حصے ہیں. عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے حصے ہوتے ہیں. وہ حصے آپ الگ کریں تو ایک ہوتا ہے روٹ. اس کا روٹ ہے عین، تو یہ عطا، یہ کے اوپر کڑی زبر ہوتی ہے، عطا. یہ ہم نے انا آتینا میں ہی پڑھا تھا. تو یہ تو ہو گیا عطا. اب یہ پیش کیا ہے؟ اور کاف زبر کا، کاف زبر کا ہم ادھر بھی دیکھ چکے ہیں، تجھے. اچھا، ہم کئی آیتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی ورب کے شروع میں یہ آئے اور اوپر پیش ہو تو وہ مفعول بن جاتا ہے. تو یعنی کہ مثلا میں لکھ رہا ہوں، میں لکھ نہیں رہا، مجھ سے لکھا جا رہا ہے. میں کھا رہا ہوں، نہیں، مجھ سے کھایا جا رہا ہے. تو وہ یہ مفعول بن جاتا ہے، آبجیکٹ بن جاتا ہے، جسے ہم پیسو بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو عطا تجھے کیا جائے گا، کیا جائے گا، کیا جائے گا یا کرے گا. کون کرے گا تجھے عطا؟ رب کا. رب کا کوئی ترجمہ نہیں. رب کا مطلب ہے رب نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پروردگار. وہ ایک بڑا محدود ترجمہ ہے. رب کے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں. یہ بہت پرانا لفظ ہے. رب کا، یہ آپ گروپ میں جائیں تو آپ کو امیجز میں جو ڈیفینیشنز کا فولڈر ہے اس میں رب کے 9 ترجمے آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ بھی اس کی مزید تشریح ہو سکتی ہے. رب کا، تیرا رب، اس کی طرف سے تجھے عطا کیا جائے گا. فا کا مطلب پھر. اور ترضا، یہ تے کے اوپر زبر آیا، تے کے اوپر زبر ہو شروع میں ورب. یہ رضا، یہ رضا، یہ جو ہم اردو میں رضا لکھتے ہیں، رضامندی. یہ رضا تو وہ ہو گیا. اور تے جو شروع میں آیا زبر کے ساتھ تو وہ تو کے لیے.
پھر تو رضا یا راضی ہو جائے گا یا رضا مند ہو جائے گا. یہ دیکھیں عربی کی خوبصورتی دیکھیں، فترضا یہ ایک لفظ بنا دیا. اب اس کا ترجمہ پھر تو راضی رضا مند ہو جائے گا. کتنا لمبا اس کا ترجمہ بنا. خیر یہ عربی کی فصاحت ہے کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بہت بڑی باتیں کور ہو جاتی ہیں. اب ہم اس کا ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں، اور لازماً آئندہ کا وقت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں 1 to 1، اور لازماً آئندہ کا وقت بھلا ہوگا واسطے تیرے گزرے ہوئے وقت سے، یعنی جو گزرا ہوا وقت ہے اس سے آنے والا وقت اچھا ہوگا. اور یقیناً تجھے عطا کیا جائے گا، عطا کرے گا تیرا رب کوئی ایسی چیز عطا کرے گا کہ تو پھر راضی ہو جائے گا، رضامند ہو جائے گا. اب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے سے پہلے ایک محبت والی بات جو اس آیت میں موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو محبت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، ہم سب کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے سے راضی ہو جا، اور ہماری یہی خواہش ہوتی ہے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ ایسا عطا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. تو اب آپ سوچیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اس سے اللہ کیسے راضی ہوگا. تو وہ تو کائنات میں بڑی اسپیشل ہستی بن جائے گا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اتنی محبت والی بات ہے، بہت ہی محبت والی یہ آیت ہے. اب ہم اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں، یہ آخرت کا کیا کانسیپٹ ہے، اولا کا کیا کانسیپٹ ہے. کیونکہ آپ کو کئی ترجموں میں ملے گا کہ آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی. تو یہ وہ ایک نامکمل کانسیپٹ ہے، ایک نامکمل ترجمہ ہے. ہمیں اس کو گہرائی میں دیکھنا پڑے گا، اس پہ مزید غور کرنا پڑے گا. اب آخرت اور اولا کو سمجھنے کے لیے یہ آج کے دور میں ایک چیز، ایک کانسیپٹ ہے ٹائم لائن کا. ٹائم لائن، ہماری زندگی ایک ٹائم لائن ہے. یہ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں سے شروع ہوئی اور یہ یہاں پہ جا کے بندہ مر گیا. یہاں پہ آتا ہے برتھ، یہاں پہ آئے گا ڈیتھ. اب برتھ اور ڈیتھ میں یہ اس کا چائلڈہڈ ہے، بچپن. یہ اس کی جوانی، یہ اس کا ادھیڑ عمر، اور یہ اس کا بڑھاپا، اور یہ بندے کی موت. اب ایک بات ہے کہ یہ ٹائم لائن پہ ہم ایک ہی سمت میں چلتے ہیں، ہم الٹا نہیں چل سکتے. تو یہ ٹائم لائن کس طرف ہے چل رہی ہے؟ اس طرف چل رہی ہے. وقت کا بہاؤ صرف اسی طرف جاری ہے. آپ واپس نہیں جا سکتے. اب آپ ادھیڑ عمر کے ہو گئے تو جوانی میں نہیں جا سکتے، جوان ہیں تو بچپن میں نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بہاؤ ہے، یک طرفہ ون وے ٹریفک ہے. یہ اس ون وے ٹریفک میں آپ مجبور ہیں، پابند ہیں. اور یہ ون وے ٹریفک جو ہے یہ مختلف مراحل میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کی آخرت کہتے ہیں آئندہ. آپ کا آئندہ کیا کیا تھا؟ جوانی تھی آپ کا آئندہ، آپ کی ادھیڑ عمری، یہ بھی آئندہ، یہ بھی آئندہ، یہ بھی آئندہ. جب آپ جوان ہو گئے تو آپ کا آئندہ کم ہو گیا، یعنی آپ کا فیوچر سکڑ گیا. یعنی اب آپ صرف فیوچر کے 2 سٹیپ باقی ہیں، اس کے بعد آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. جب آپ ادھیڑ عمر میں آئے تو صرف فیوچر کا 1 سٹیپ باقی ہے اور پھر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. بڑھاپا آ گیا تو صرف 1 ہی سٹیپ باقی ہے، ڈیتھ ہونی ہے اور آپ نے چلے جانا ہے. یعنی آخرت آگے ہے، اور جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کا جو گزشتہ ہے وہ آپ کا اولا ہے. اولا کا مطلب پچھلا. اب یہ اس زندگی کی بات ہے، اس دنیا کی زندگی کی بات ہے. اب اس دنیا سے آپ یہ جو ہم نے لکھے ہیں سٹیپس، ان سٹیپس کو ایک بگر پکچر میں، ایک بڑی تصویر میں دیکھتے ہیں کہ ہم کائنات میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہاں سے کتنے سٹیپس میں گزرتے ہیں.
ہم اس دنیا سے پہلے کہیں پہ تھے. تو پیدائش سے پہلے، پیدائش سے پہلے کی دنیا. پیدائش سے پہلے قرآن میں ہمیں بہت سارے آیتیں ملتی ہیں جس میں اس ایک ایسی دنیا کا ذکر ملتا ہے جو پیدائش سے پہلے ہماری روحیں کہیں موجود تھیں. اس پیدائش کے بعد ہم آگے عالم ناسوت میں. عالم ناسوت، عالم ناسوت یعنی یہ دنیا جہاں ہم اس وقت موجود ہیں. اس کے بعد عالم اعراف. عالم اعراف، الف کے اوپر زبر ہے. عالم اعراف. عالم اعراف جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا. اگر یہ ہم سوچیں کہ جی وہ تو قبر میں بندہ سوتا رہتا ہے، تو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ جو لوگ قبر میں نہیں ڈالے جاتے تو ان کے لیے تو پھر آخرت ہے ہی نہیں. تو یہ کانسیپٹ کہ جی قبر کے اندر سوتے رہتے ہیں، کوئی چیمبر بنا ہوا ہے جس کے اندر سوتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فرمایا. باغ کا مطلب ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی اس کی ایک عشرت گاہ ہوگی جس میں وہ رہے گا اچھا آدمی، اور چھوٹی سی جیل ہوگی جس میں وہ رہے گا برا آدمی. تو آخرت کی زندگی میں جیل بھی ہے اور عشرت گاہ بھی ہے، جس کو کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے کی جگہ قیامت تک. تو یہ اعراف کا کانسیپٹ، قبر کی زندگی کا کانسیپٹ یہ ہے. اس کے بعد فرشتہ کہے گا، بگل بجائے گا کہ آ جاؤ بھائی، حشر نشر. حشر نشر کے بعد میزان، لوگ آگے سارے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں. پھر جنت دوزخ. یہ میں نے بیچ میں سے کچھ سٹیپ نکال دی ہیں، جیسے وہ پل صراط ہے اور دوسری. خیر یہ مختصر اس کا یہ ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہر سٹیپ کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ اس کی آخرت ہے. مثلا ہم ادھر ہیں تو ہماری آخرت اعراف ہے. جب ہم اعراف میں چلے جائیں گے تو ہماری آخرت حشر نشر ہوگی اور اولا ہمارا عالم ناسوت ہوگا. جب ہم حشر نشر میں چلے جائیں گے تو ہماری آخرت میزان ہوگی اور ہمارا اولا عالم اعراف ہوگا. اسی طرح جب جنت دوزخ میں چلے جائیں گے تو ہمارا جو اولا ہے وہ عالم میزان ہوگا اور ہماری آخرت اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، وہاں پہ ہم جہاں پہ حاضر ہوں گے، جس کو قرآن نے کہا ہے خالدین فیہا. تو آخرت کا کون سا، آخرت کا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو بڑا مزہ ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت محدود ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ہر آنے والا مرحلہ، یہ آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آئندہ آخرت ہے اور پیچھے اولا ہے. ہر آنے والا مرحلہ ہر گزرے ہوئے مرحلے سے بہتر ہوگا. تو آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اکیلے تھے، صرف حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں جی آپ کے اوپر واقعی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر ساتھ آئے، حضرت علی ساتھ آئے اور دوسرے صحابہ ساتھ آئے. تو یہ کرتے یہاں تک ہو گیا کہ مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی. پھر آپ اس درجے تک اسلام کی تبلیغ پہنچ گئی کہ آپ نے بڑی بڑی سپر پاورز کو خط لکھے. ایران سپر پاور تھی، اس کو خط لکھا. روم سپر پاور تھی، اس کو خط لکھا. مصر سپر پاور تھی، اس کو خط لکھا. نجاشی، وہ جو جہاں پہ یہ ہارن آف افریقہ ہے وہاں پہ نجاشی کی حکومت تھی، اس کو خط لکھا. تو یعنی یہ تو سیاسی پھیلاؤ تھا. اس کے علاوہ قرآن ایک فائنل بک آپ پہ پوری اتری. یہ بھی ایک یوتی کا رب کا فترضہ، یہ بھی ایک عطا ہے. اچھا، پھر آپ کو معراج نصیب ہوا، اور وہ معراج نصیب ہوا کہ جو کہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا، یہ بھی عطا ہے. آپ کو ایک ایسی شریعت ملی جو کہ فائنل ہے، جس کے آگے کسی شریعت کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ یہ بھی ایک عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا لقب ملا،
ان کا درجہ ملا رحمت للعالمین کا. یہ کسی نبی کو نہیں کہا گیا کہ رحمت للعالمین ہے. یہ بھی ایک عطا ہے, یعنی ایک انتہا عطاؤں کی ہے. اچھا, پھر آپ کو شفاعت کی اتھارٹی ملی, اتھارٹی یا کہہ لیں کہ پریویلیج ملا, شفاعت کا پریویلیج ملا کہ آپ شفاعت کریں گے. یہ بھی ایک عطا ہے. تو عطاؤں کا ایک لامحدود سلسلہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے, صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. اچھا, اب ہم اس کو گزشتہ آیتوں کے ساتھ اگر جوڑیں تو اللہ تعالیٰ ریولیوشن آف سینسز کی بات کر رہے تھے ہم. ریولیوشن آف سینسز, حواس کا بدلنا. تو ریولیوشن آف سینسز کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو بھی کیفیت آتی ہے, آپ کے اوپر جو بھی دور آتا ہے, آپ اس دور کو اس کے اندر نہ دیکھا کریں. آپ دیکھا کریں کہ اس سے آگے کیا ہوگا, اس کے پیچھے کیا ہوگا. آپ بگر پکچر میں دیکھا کریں. اس سے آپ کی جو موجودہ ٹینشن ہے, جو موجودہ پریشر ہے آپ کے اوپر, وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک مائنڈ ٹیکنیک بتا دی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا, یہی مائنڈ ٹیکنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی. جب بھی صحابہ کے اوپر کوئی شدید قسم کا دباؤ پڑتا تھا تو آپ انہیں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمتیں دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. بے شمار حدیثیں ہیں اس کے بارے میں. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ان صحابہ کو تنگ کرتے تھے ان کا آج کوئی نام بھی نہیں جانتا, یا ان کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ابو لہب کی اولاد ہوں, کوئی یہ نہیں کہتا میں ابو جہل کی اولاد ہوں. لیکن ان صحابہ کو جاننے والے, ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے فاروقی, صدیقی, عثمانی اور جو ہے سید خود کو کہنے والے آج بھی زندہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں, عطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریولیوشن آف سینسز سے بالاتر ہو کر سوچنا, خود بھی سوچا, اور ریولیوشن آف سینسز سے بالاتر ہو کر سوچنا اپنے صحابہ کو بھی سکھایا. تو ہمیں بھی یہ ایک سبق ملتا ہے ان آیتوں سے کہ ہمیں جب بھی کوئی ٹینشن ہو, کوئی ایسا ناممکن قسم کی مصیبت آ کے پڑ جائے کہ یہ تو حل ہی نہیں ہو سکتی, تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہر دور گزرنے والا ہے. چاہے وہ اچھائی کا دور ہے, چاہے وہ برائی کا دور ہے, چاہے وہ سختی کا دور ہے, چاہے وہ آسانی کا دور ہے, چاہے وہ مال و دولت کا دور ہے, چاہے وہ تنگی کا دور ہے, وہ گزر جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دی ہیں. اس سے گزشتہ آیتوں میں دہا اور لیل کی قسم کھائی ہے. اور یہ سب جو فلم چلتی ہے ہمارے دماغ میں, وہ ہمارے حواس پہ چلتی ہے. آپ دیکھیں جس گھر میں والدین پریشان ہوتے ہیں اس گھر میں بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یعنی بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ماں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, قرض کی قسط ادا کرنی ہے, کیسے ادا کریں. تو وہ والدین کے جو سینسز ہیں ان میں ریولیوشن ہو رہا ہے. بچے جو ہیں اس ریولیوشن سے, اس تغیر سے, اس پریشانی سے وہ آزاد ہیں, وہ بھاگتے پھر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. تو جب وہ چیز ان میں آ جاتی ہے بچوں میں تو وہ بھی پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ پریشانی جو ہے نا یہ ہمارے اندر ہوتی ہے, ہم اس کو طاری کر لیتے ہیں, ہم بگر پکچر میں نہیں سوچتے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے مر گئے. تو وہاں پہ آ کے ہماری جو صلاحیتیں وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہیں. تو یہ آیتوں میں جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے آپ کو گزارش کر دی. آپ بھی اس پہ غور کریں اور بگر پکچر میں سوچنا سیکھیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے, اور یہی تعلیم انہوں نے صحابہ کو دی, اور پھر آگے ہم تک بھی یہی تعلیمات آتی ہیں کہ بگر پکچر میں سوچنا شروع کریں. حالات کے اندر پھنس کر حالات کو کہنا کہ جی بس اب تو زندگی ختم ہو گئی, یہ نہیں ہے. ہر دور کے بعد ایک نیا دور ہے, ہر انقلاب کے بعد ایک اور انقلاب ہے. چاہے وہ آپ کی جاب میں ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی لائف میں ہو, چاہے وہ آپ کی خاندانی لائف میں ہو, چاہے وہ آپ کی سوشل لائف میں ہو. تو یہ دور آتے جاتے رہتے ہیں, ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ رابطہ ضروری ہے کیونکہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. تو آپ بھی غور کریں ان آیتوں پہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی آیتیں دیکھیں گے. شکریہ.